تو اللہ کا شکر ہے اس پلیٹ فارم سے کتاب و سنت کی آواز بلند ہو رہی ہے الحمدللہ. ہم آپ کے بابوں کو بالکل نہیں مانتے اس لیے کہ آپ بھی دوسروں کے بابوں کو نہیں مانتے. ایک فل ٹاس ملی ہے تو ایک چھکا مارا جائے باؤنڈری سے باہر. وہ پیر شلوار شاہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی. یعنی ابھی تک تو ہم نے سنا تھا گھوڑے شاہ, ٹھیک ہے جی, کتے شاہ بھی ہے ایک, سید بگیاڑ شاہ, یہ اسلام آباد ہائی وے کے اوپر مزار ہے. وہ اسٹیشن کتے کو بگیاڑ کہتے ہیں نا, سید بگیاڑ شاہ. کاں والی سرکار بھی تسی سنیا سی, بلیاں والی سرکار بھی, ٹھیک ہے جی. اور اب یہ شلوار شاہ, پیر شلوار شاہ سرکار. کچھ بھی ہو سکتا ہے جی پاکستان کے اندر, تو آپ کچھ بھی ایکسپیکٹ کریں. جب جہالت ہوگی تو آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں آئیں گی. تو وہ ویڈیو آپ دیکھیں, اس ویڈیو کے اندر باقاعدہ یعنی ایک مزار کے اوپر سینکڑوں کی تعداد میں مختلف کلرز کی شلواریں لٹکی ہوئی ہیں درخت کے اوپر. یعنی ٹاکیاں تو ہم نے دیکھی ہیں مختلف مزارات کے اوپر, وہ تو چلے کوئی بندہ لے کے جاتا ہے, شلواریں. اور وہ جو بندہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے بارے میں لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جس کی کوئی منت یا مراد پوری نہ ہوتی ہو تو وہ شخص جو شلوار پہن کے آیا ہوا ہے نا وہ اتار کے وہاں لٹکائے گا, اور ساتھ کوئی ریزرو شلوار بھی نہیں لے کے آنی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستوں میں ابھی موجود ہوں پیر شلوار شاہ کے پاس. تو آپ دیکھ سکتے ہیں, دیکھیں ساری شلواریں ٹنگی ہوئی ہیں کے اوپر. ایک قبر بنی ہوئی ہے جس میں کسی نے آگ بھی لگائی ہے. اور یہاں آپ کو کیمرہ میں دکھا سکتے ہیں, دیکھیں یہ ساری شلواریں اوپر بھی ٹنگی ہوئی ہیں شلواریں. لوگ کہا جاتا ہے کہ جو جس کی بھی مراد اگر پوری کرانی ہو تو وہ یہاں پہ اپنی شلوار اتار کے لگا دے, اور دوسری شلوار لانا بھی منع ہے سختی سے, تو آپ کی مراد پوری ہو جائے گی. تو دیکھیں آپ دنیا کس طرف جا رہی ہے اور کون سی ترقی میں جا رہی ہے, اور ہم مسلمان دیکھیں کہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں ان چیزوں میں. دیکھیں ساری شلواریں لگی ہوئی ہیں. ہاں پتہ نہیں کیا سسٹم ہے, اللہ معاف فرمائے, سب کو ہدایت عطا فرمائے. ہم اس وقت موجود ہیں سلوار شاہ بابا کی مزار پہ, جہاں کوئی بھی پریشانی ہو ادھر آپ آ سکتے ہو. سلوار اتار کے آپ اپنی مشکل کو آسان کر سکتے ہو. یہ آپ دیکھ سکتے ہو میرے بھائیو, ہم موجود ہیں سلوار شاہ بابا کی مزار پہ جہاں سلوار اتار کے دعا مانگی جاتی ہے. اور دوسری شلوار لانا بھی یہاں پر منع ہے, کہا جاتا ہے ایسا. یہ آپ اندر دیکھ سکتے ہو دربار, یہاں آگے لگی پڑی سلواریں جلائی جا چکی ہے. اندازہ کریں ان لوگوں کا یعنی ذہن کی پستی کا لیول, حالت دیکھیں ان کی. اچھا اب یہ جب ہم باتیں کریں گے نا تو وہ کہیں گے نہیں 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 یہ تو جعلی پیر ہے. اصلی کیڑے نے, اصلی بھی چندے کھا رہے ہیں, استحصال کر رہے ہیں غریبوں کا, کوئی محنت مزدوری نہیں کرتے, لوگوں کے چندوں کے اوپر پلتے ہیں. کون سے اصلی ہیں؟ اللہ سے ڈر جائیں. یہ ایک پورا کاروبار ہے جو چل رہا ہے. اور پھر اسی مزار کے اوپر کچھ شلواروں کو آگ بھی لگائی ہوئی تھی انہوں نے. ظاہر ہے کہ وہ اتنی زیادہ تو سنبھال نہیں سکتے, تو پھر وہ جلا دیتے ہوں گے. تو اب وہ میں جب ویڈیو مجھے ارشاد بھائی نے دکھائی تو میں دیکھ کے میں نے کہا یار یہ دیکھیں, یہ اس امت کی حالت ہے کہ جس کا امام الموحدین ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس کی توحید کے بارے میں اتنی سینسٹیوٹی ہے کہ کسی اور شخصیت کی ایسی سینسٹیوٹی نہیں ہے. اور مجھے وہ حدیث یاد آ گئی جو جامعہ ترمذی کے اندر موجود ہے, مشکات میں بھی موجود ہے, سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 138 کے کانٹیکسٹ میں, کہ نبی علیہ السلام غزوہ حنین کے موقع پر ایک جگہ سے گزرے جہاں پر ایک بہت بڑا درخت تھا جسے ذات انواد کہا جاتا تھا. اس کے اوپر مشرکین عرب اپنا اسلحہ لٹکاتے تھے تھوڑی دیر کے لیے, اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جنگ میں اگر فتح پانی ہے تو یہاں پہ اپنی تلوار لٹکاؤ, جس طرح یہاں پہ وہ شلوار لٹکا رہے ہیں. ہوں دیکھ لو انہاں دی نسبت کدے نال ہے. تو صحابہ اکرام میں سے کچھ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ بھی ہمارے لیے کوئی درخت مقرر کر دیں برکت کے لیے. اللہ اکبر, اندازہ کریں, حالانکہ وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے ہم نے درخت کی پوجا کرنی ہے,
یہ تو کہتے نہیں مزار کے آگے کوئی جھک بھی گیا تو کیا ہوا، نہ تو اس کی انگلیاں مڑ کے قبلہ رخ ہوئی ہیں، نہ ناک کی ہڈی لگی ہے، سجدہ کہاں سے ہو گیا؟ تو یہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، صرف اتنا کہا کہ ایک درخت مقرر کر دیں۔ متبرک چیز تو ہم بھی مان رہے ہیں نا، حجر اسود کو چومتے بھی ہیں۔ صحابہ کرام کا تو شرک کا کہیں شائبہ بھی نہیں تھا، بس اتنی بات کی تو نبی علیہ السلام نے کہا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ معذوف تھا عما یشرکون، ہر اس شرکی عقیدے سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ تم نے تو آج وہی بات کر دی جو موسیٰ کے ماننے والوں نے کر دی تھی۔ وہاں پہ بھی دیکھیں وقت کا پیغمبر موجود ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ابھی تازہ معجزہ دیکھ کے آئے ہیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 138 کی تلاوت کی نبی علیہ السلام نے کہ جب وہ سمندر سے پار لگے تو انہوں نے ایک قوم کو دیکھا جو بتوں پر اعتکاف کیے ہوئے، دھیان کیے ہوئے بیٹھے تھے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ الاعراف آیت نمبر 138۔ تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، آپ بھی اللہ کا کوئی بت ہمارے لیے مقرر کر دیں کہ ہم اس پہ دھیان کریں۔ جس طرح یہاں پہ آپ ہندو دیکھ رہے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہم بھی اسی خدا کو مانتے ہیں، یہ بھگوان کا جو بت ہے نا یہ دھیان کرنے کے لیے ہے، حالانکہ ان کی کتابوں میں بھی اسٹیچو بنانا حرام ہے، جس طرح ہماری کتابوں میں بھی یہ شلواریں لٹکانا حرام ہے، لیکن یہ لوگ کر رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آج تم نے وہی بات کر دی جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کی تھی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کیا کہا تھا؟ اے اللہ، اس جاہل قوم سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یعنی وقت کا پیغمبر موجود ہے اور ان کے ساتھی، میں صحابہ کرام نہیں کہتا، پھر کہیں گے تو انکار چھڑیس، تو وہ یہ کر رہے ہیں۔ اور یہ پھر انہوں نے کر بھی دیا بعد میں۔ 70,000 یہودی پھر قتل ہوئے اسی وجہ سے۔ 70,000 صحابہ حضرت موسیٰ کے قتل اس وجہ سے ہوئے کہ جب وہ کوہ طور پہ گئے تو انہوں نے پیچھے بچڑے کا ایک بت بنا لیا، معبود بنا لیا، سونا پگھلا کے سامری نے انہیں گمراہ کیا۔ بل ہو تو گئے، اور ان کی معافی پھر سورہ بقرہ میں آیا کہ معافی یہ ہے کہ اپنوں کو قتل کرو گے، ہر قبیلے والا اپنے ان لوگوں کو قتل کرے گا، قتل مرتد کی سزا آئی۔ پھر نبی علیہ السلام نے اسی حدیث میں الفاظ ہیں ترمذی کے، آپ نے فرمایا کہ تم بھی اگلے لوگوں کے پیچھے چل پڑو گے، یعنی جس طرح اگلے لوگوں نے غلط کام کیے تم بھی وہی کام کرو گے۔ اور یہ جو اگلا حصہ ہے نا، یہ بخاری اور مسلم میں بھی ہے کہ اللہ کی قسم، یہاں پہ الفاظ موجود ہیں ترمذی میں، اللہ کی قسم تم بھی اگلے لوگوں کے طریقے پہ چل پڑو گے۔ اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں اللہ کی قسم تم بھی اگلے لوگوں کی پیروی شروع کر دو گے، قدم با قدم، بالشت بر بالشت، حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تم بھی پیروی کرتے ہوئے یہی کام کرو گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یہ اگلے لوگوں سے مراد کیا یہود و نصارہ ہیں؟ آپ نے فرمایا اگر وہ نہیں مراد تو اور کون سے لوگ مراد ہیں؟ یعنی نبی علیہ السلام نے پہلے ہی فرما دیا کہ جو اگلی امتوں میں شرکیہ عقائد اور نظریات تھے اس درجے میں تو نہیں، لیکن اس کے قریب قریب اس امت میں بھی آ جائیں گے، اور وہ ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ تم بھی اگلے لوگوں کی پیروی شروع کر دو گے۔ یہاں پہ دیکھ لیں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ انہوں نے بھی اپنے مولویوں کو اپنا رب مانا ہوا تھا۔ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 31، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو اور جوگیوں کو، راہبوں کو، صوفیوں کو اپنا رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر۔ اور اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے جامعہ ترمذی کے اندر جو شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں تقلید کے خلاف کوٹ کی ہے کہ عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، جو مشہور فیاض حاتم تائی کے بیٹے تھے، پہلے نصرانی تھے، تو کہنے لگے یا رسول اللہ قرآن میں ایک آیت ایسی ہے جو مجھے کھٹکتی ہے، مجھے اس کا فہم سمجھ نہیں آیا کیونکہ میں خود نصرانی تھا، ہم نے تو کبھی اپنے علماء اور بزرگوں کی پرستش نہیں کی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اپنے علماء اور جوگیوں، صوفیوں، راہبوں کے کہنے کے اوپر اللہ کی حلال کردہ چیز کو حرام اور حرام کردہ کو حلال نہیں ٹھہرا لیتے تھے ان کے فتووں کے اوپر؟ تو انہوں نے کہا ایسے ہی تھا یا رسول اللہ۔ تو فرمایا یہی تو ان کو رب بنانا ہے۔ اب اس سے کیا مسئلہ کلیئر ہوا کہ قرآن و سنت کے دلائل کے مقابلے پر آپ نے بزرگوں کی بات نہیں ماننی، ورنہ آپ انہیں خدا مانے ہوئے ہیں، کیونکہ شریعت کا کسٹوڈین تو خدا ہے یا اس کے بہاف پہ اس کا پروفٹ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور دوسرا یہ بھی پتا چلا جی جو آپ کو کہانیاں کراتے ہیں نا، علماء سے پوچھ کے چلیں۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ علماء جو فرما رہے ہیں نا وہ قرآن و سنت سے پوچھ کے چلنا ہے۔ کیا مولوی صحیح ہے کہنا کہ نہیں؟
آگے سے تو ادیب نے حاتم کو چاہیے تھا نا کہ یا رسول اللہ میں کوئی عالم دین تو نہیں تھا اس وقت، میں کیسے دیکھتا، یہ تو علماء کا کام ہے. اس کا مطلب مولوی جو بتائیں ریفرنس چیک کرنا ہے، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں. ہاں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. یہ اللہ کے نبی خود فرما رہے ہیں کہ اے ادیب نے حاتم تجھے کر لینا چاہیے تھا غور کہ کتابوں میں کیا نازل ہوا ہے اور بابے تیرے کچھ اور کہہ رہے ہیں. ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم ان کنتم صادقین. اے نبی ان سے فرماؤ اگر قرآن کو نہیں مانتے، لاؤ جو تمہارے پاس کوئی کتابیں موجود ہیں نا ان میں سے مجھے بتا دو کوئی اس قسم کے شرکی عقائد اس میں لکھے ہوں یا انبیاء کے آثار، کوئی احادیث چلتی ہوں، سنت کا علم ہو، اگر تم سچے ہو. ایتونی بکتاب من قبل ھذا، کتاب کا ذکر بھی آ گیا، او اثارۃ من علم، اور علم کے آثار، کتاب بھی اور علم بھی. اسی کو میں نے علمی کتابی کر دیا کہ نام بابی، نام بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی. کہنے کتنے لکھا ہے جی؟ سورہ احقاف میں لکھا ہوا ہے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جی مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. جی جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے، آؤ نا داڑ تلے. ہاں ویسے تو آپ کہتے ہیں جی دیکھیں جی ڈاکٹر اقبال نے تو حدیث کا ترجمہ کر دیا شعر کے اندر. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ ترجمہ ہے مسلم شریف کی اس حدیث کا جو مشکات میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور اس کی وجہ سے زوال پذیر کرے گا. مستقبل کی خبر تھی لیکن ڈاکٹر اقبال کے زمانے میں یہ سب کچھ ہو چکا تھا، انہوں نے اسے ماضی بنا دیا. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو سرکار ڈاکٹر اقبال جو حدیثاں ترجمہ کرتا ہے انجینئر صاحب نہیں کر سکتے؟ میرے دیکھ لیں یہ سارے جتنے اشعار اور سلوگن ہیں یہ احادیث کے ترجمے ہیں. یہ ادیب نے حاتم کی جو حدیث اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، یہ اس کا ترجمہ ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور. اگرچہ بابے اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں مانتے جو کتابوں کے اندر آئی ہیں. اور نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. کہتے ہیں علمی کتابی وہی وہ اس کی صفت ہے ہم مسلم ہیں. علمی کتابی اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن میں ہے ایتونی بکتاب من قبل ھذا او اثارۃ من علم. اور المستدرک للحاکم میں حدیث ہے، اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور تمہارے نبی کی سنت. تو کتابوں کے حوالے حضور کر کے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور غدیر خم پہ صحیح مسلم میں 4 احادیث ہیں. قرآن کو پکڑ لینا، اس میں ہدایت ہے، نور ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اور دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہے، ان کے معاملے میں میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. یہ جملہ 3 دفعہ آپ نے ریپیٹ کیا. اللہ کے فضل سے اس پلیٹ فارم سے توحید بھی قرآن کی بیان ہو رہی ہے اور اہل البیت کا بھی دفاع ہو رہا ہے. باقی سب نے ٹکڑوں میں دین لیا ہوا ہے. کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فرقہ خوش ہے جو اس نے ٹکڑے کا دین لیا ہوا ہے. یہاں پہ ٹوٹیلٹی میں دین بیان ہو رہا ہے. اہل حدیث نے توحید بیان کی قرآن والی، اہل بیت پہ آگے ان کی موت ہو گئی. اہل تشیع نے اہل بیت کا دفاع کیا، اگرچہ اس میں غلو بھی کیا لیکن دفاع تو کیا، لیکن توحید کے معاملے میں آگے موت ہو گئی. اہل البیت کے ساتھ وہ عقیدے منسوب کر دیے جو اللہ کا حق تھا. یہ وہ پلیٹ فارم ہے جہاں پہ کبھی ریڈ لائن کراس نہیں ہوتی. ہاں توحید گج وج کے بیان ہوگی اور اہل البیت کا بھی دفاع ہوگا لیکن کوئی ریڈ لائن کراس نہیں ہوگی اللہ کے فضل سے الحمدللہ. تو وہ مجھے وہ شلوار شاہ سے یاد آیا کہ وہ شلواریں لٹکا رہے ہیں اور نبی علیہ السلام نے تو کوئی درخت مقرر نہیں کیا. آپ نے فرمایا کہ تم نے تو آج وہی بات کر دی جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کر دی تھی. تو نبی علیہ السلام کی آپ احتیاط کا لیول دیکھیں. آپ علیہ السلام نے اس درخت مقرر کرنے کو یعنی شرک کے ساتھ تشبیہ دے دیا. اس کو تو چھوڑ دیں، رسول اللہ نے اپنی قبر کے بارے میں فرمایا، مسند احمد میں حدیث ہے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی عبادت شروع کر دیں. رسول اللہ نے اپنی قبر کو بت کہہ دیا. ہمارے لیے تو اس پلانٹ ارتھ پہ رسول اللہ کی قبر مبارک سے زیادہ کوئی عزت اور احترام والی جگہ نہیں ہے، کوئی دنیا کی قبر اس کا مقابلہ نہیں کرتی. لیکن نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں اگر اس کے ساتھ بھی کوئی عقیدہ منسوب کرو گے تو وہ شرک عقیدہ ہے. اسی لیے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا ہماری ماں کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کے آخری دن چل رہے تھے بیماری کے، وفات سے کچھ عرصہ پہلے. آپ کو جب تکلیف ہوتی تو آپ اپنے چہرہ مبارک سے چادر کو ہٹاتے اور بار بار ایک جملہ بولتے، لعن اللہ الیہود والنصارى،
اتخذوا قبور انبیاءہم مساجدہ، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ اور اما عائشہ کے آگے الفاظ ہیں بخاری مسلم میں کہ اگر ہمیں یہ ڈر نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم رسول اللہ کی قبر کو زیارت کے لیے اوپن کر دیتے، یعنی میں اپنے حجرے کی دیوار گرا دیتی، جب جس کا دل کرے وہ قبر رسول پہ حاضر ہوتا۔ لیکن ہمیں ڈر تھا کہ رسول اللہ ہمیں ڈرا رہے تھے۔ ادھر تو اما عائشہ کو کسی نے کہا کہ شرک تو ختم ہو چکا ہے، اس کے اوپر میں نے پوری ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے جنہوں نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کی ہے۔ مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں، وہ پوری ایک ڈاکٹرین ہے جو میں نے بیان کی ہے، وہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں۔ انہیں پتا تھا کہ بخاری میں حدیث موجود ہے، سیدنا عمر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ کو ممبر پہ یہ بات کہتے ہوئے سنی تھی، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا تھا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا، محمدن عبدہ و رسول، الحمدللہ ہم یہی کہتے ہیں۔